بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے بہت بڑا وظیفہ لے کر آیا ہوں، جس وظیفے کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جس وقت آپ چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر آپ نے عشاء کی نماز تک اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے۔ آپ نے اس کو نماز کے فوراً بعد کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد کر لیں، اگر چاہیں تو چاشت کی نماز کے فوراً بعد کر لیں، اگر چاہیں تو ظہر کی نماز کے بعد فوراً اس وظیفے کو شروع کر کے اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ چاہیں تو عصر کی نماز کے بعد کر لیں، چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ آپ جس وقت چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہو، اس کے بعد آپ جس وقت چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے کوئی بھی درود پاک، درود ابراہیم لگا لیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود جو آپ کو آسان لگتا ہو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بھی مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، تاکہ ہم جو ہے وہ تمام کے تمام ساتھی ثواب میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے یہ درود، آپ نے 3 مرتبہ اسی طرح درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے پاس اگرچہ تسبیح موجود ہے تو پھر تو ہے ٹھیک، اگر تسبیح نہیں ہے تو پھر آپ ہاتھ کے پوروں کے اوپر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف 1 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ بڑے قرضے سے آپ نے ڈوبے ہوئے ہیں، بڑی پریشانی نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، آپ کے حالات بالکل جو ہے وہ نارمل ہو چکے ہیں، آپ بالکل پریشان رہتے ہیں حالات کی وجہ سے، گھر کے حالات، آپ کے خود کے حالات، آپ کی فیملی کے حالات، آپ کے معاملات جو ہے وہ بالکل گڑبڑ ہو چکے ہیں، تو اگر آپ اس وظیفے کو اس کے طور و طریقے کے مطابق کریں گے، جس طرح بتایا جا رہا ہے اسی طرح کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ فائدہ دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ نے اس لفظ کو 3 مرتبہ استعمال کر لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے لا الہ الا هو الرزاق یا اللہ، لا الہ الا هو الرزاق یا اللہ، لا الہ الا هو الرزاق یا اللہ، اس کو آپ نے اونلی 3 مرتبہ کر لینا ہے۔ یا اللہ کو سب سے پہلے آپ نے رکھنا ہے، اس کو آپ نے 3 مرتبہ کر لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر جو ہے آپ نے 3 مرتبہ لا الہ الا هو الرزاق یا اللہ، اس کو کر لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس کے فوراً بعد المقتدر کا وظیفہ کرنا ہے۔ المقتدر کو صرف اور صرف آپ نے 7 یعنی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ المقتدر 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 المقتدر، اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد اینڈ میں، لاسٹ میں، آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، لاسٹ میں جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ نے دل اور جان کے ساتھ کر لینا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس وظیفے کو آپ نے 63 مرتبہ کر لینا ہے، یعنی 63 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ بات یاد رہے کہ آپ جس جگہ کے اوپر آپ نے سلام پھیرا ہے اسی جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہوں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اگر تسبیح نہیں ہے تو دائیں ہاتھ سے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ تو آپ نے دعا اس کے بعد ہی مانگنی ہے جب آپ اس وظیفے کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو یہ قرضے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی پریشانیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جائز کام کے لیے یہ وظیفہ بالکل بیسٹ ہے، بالکل زبردست ہے۔ جو درود آپ نے اول میں پڑھا ہوگا وہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے 3 مرتبہ، یعنی ٹوٹل 6 مرتبہ درود پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر۔ اور اس کے بعد تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آپ نے دعا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بہن بھائیوں کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، پسند ہوئی تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا میرے چینل کو، اور لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر
اس کو شیئر کر دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.